اللہ کے ست تکریم معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، بالخصوص عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حنیف صاحب قبلہ، امام و خطیب جامع مسجد کوب، و برادران اسلام، عفت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار بڑی محبت کے ساتھ اور درود شریف کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار پورا مجمع اور محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کرنے کے لیے آج ہم اور آپ جشن مسرت کے موقع پر ایک پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ان خوشیوں میں بے حساب برکتیں نصیب فرمائیں اور آپسی خاندان والوں اور دلہا اور دلہنوں کے درمیان بھی بے حساب پیار، محبت، الفت اور انسیت نصیب فرمائیں۔ میں
چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائیں، اور اللہ ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے ان اشعار کی صورت میں کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس میں امام اہل سنت یوں عرض کرتے ہیں: مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاج دار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اور شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دستے قدرت پہ لاکھوں سلام، اور جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اور سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ امام اہل سنت آگے بڑھ کر اپنے ایک اور قصیدہ نور میں یوں عرض کرتے ہیں کہ نور بنت نور، زوج نور، ام نور نور، نور بنت نور، زوج نور، ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لمعہ نور کا۔ اور آخر میں یوں کہتے ہیں کہ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ اور آخر میں یوں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب پر یہ کرم فرمایا کہ اس رب قدیر نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اسلام جیسی ایک عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک، اگر وہ چاہتا تو ان میں بھی ہمیں اور آپ کو پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس رب نے یہ کرم فرمایا کہ ہمیں اور آپ کو رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور حضور کی امت میں پیدا ہونا یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن حضور کی ساری امت میں اور کائنات کی تمام خلقت میں اگر نسب اور حسب اور خاندانی اعتبار سے اگر کسی کو شرف حاصل ہے تو وہ رسول اللہ کے خاندان کو حاصل ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے انہی خاندان والوں کے محبت کا تقاضا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یوں کروایا۔ قرآن عظیم کی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ میں نے جو اسلام دیا، ایمان دیا، میرے توسل سے جو اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا، میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ اگر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے بھی کوئی چیز کہی تو یوں ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ اپنے غلاموں سے یوں کہہ دیں کہ وہ آپ کے قربت اور اقربا سے پیار اور محبت فرمائیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے قربت داروں میں ان سے کون مراد ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قرابت داروں سے مراد حضرت علی، حضرت سیدہ کائنات، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، یہ 4 تن اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب 5 نفوس قدسیہ ملتے ہیں تو ہم اور آپ انہیں پنجے تن پاک کہتے ہیں۔ کائنات میں یہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جن کے توسل سے، جن کے صدقے میں یہ ساری کائنات جو آج جگمگا رہی ہے، یہ انہی نفوس قدسیہ کے صدقے اور توسل سے جگمگا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جن جن کے سینوں کو ان کی محبت سے سرفراز فرمایا اور جن لوگوں نے ان نفوس قدسیہ سے محبت کی، پیار کیا، اللہ نے انہیں انعام اور اکرام سے بھی ایسا نوازا۔ جیسا کہ روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین اور رسول اللہ کے تمام صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کہ جتنے بھی آپ اولیاء اللہ تک چلے آئیں، کسی بھی منصب والے کو آپ اٹھا کر اگر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ان کے دل پر غالب رہی تو وہ پنجتن پاک کی محبت غالب رہی، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اس پہ عمل کر کے بھی بتایا۔ آج ہماری اور آپ کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ بھی اہل بیت اطہار سے محبت کریں، ان کے خاندان سے محبت کریں، ان کے بیٹوں سے پیار کریں، اور جو بھی رسول اللہ کے خاندان سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، انسیت رکھے گا، اگر کوئی شہزادہ یا سیدزادہ اگر اس کا نعم البدل دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر نہیں دے گا تو رسول اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ میرا بیٹا سید اگر تمہیں صلہ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ گھبرانا نہیں، قیامت کے دن محمد عربی اس کا احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ پوری کائنات نے اس کو دیکھا۔ میں عظیم عظیم شخصیات کے نام لے کر ان سے جو محبت کی اور ان محبتوں کے صلے میں اللہ نے جو انہیں انعامات عطا فرمائے، ان نفوس قدسیہ کا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ لگ جائیں کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگ ان نفوس قدسیہ سے اتنی محبت کرتے تھے تو ہمیں اور آپ کو تو کتنی حد تک محبت کرنی چاہیے۔ جیسا کہ روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک بار تشریف لے جا رہے تھے تو بچوں میں حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا، اور صدیق اکبر نے سبقت کی، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا، چوما اور اپنی گود میں اٹھا لیا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹے حسن آپ رسول اللہ کے زیادہ مشابہ ہیں، اور پھر مولا کائنات کی طرف اشارہ کر کے کہا علی یہ آپ کے مشابہ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہیں۔ اور یہی وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں جن کی شان یہ بیان کی جاتی ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ آج بھی منبر پر خطیب جب بیٹھتا ہے تو یہ خطبہ پڑھتا ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ اور سب سے عظمت والی کوئی ذات ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، اور اس پر یہ بھی تحقیق یہ جملہ کہا جاتا ہے وہ صدیق اکبر جس کو سب سے افضل کہا جاتا، جب وہ بازاروں میں نکلتے اور شہزادوں میں سے کسی کو دیکھ لیتے
تو امام حسن کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ آپ نے جیسے ان کو دیکھا اٹھایا اور اپنے کندھوں پر بٹھایا اور باقاعدہ امام حسن کے قدم نازنین صدیق اکبر کے سینے پر ہیں. یہ اس سینے کی بات کر رہا ہوں جو سینہ ہر وقت عشق مصطفیٰ کا مدینہ رہا ہے. اس سینے کی بات کر رہا ہوں جس سینے کی تڑپ کا یہ عالم تھا کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب وہ رسول اللہ کے دربار سے گھر واپس لوٹتے تھے سکون سے سوتے نہیں تھے. ان کا سینہ ہمیشہ عشق رسول میں جلتا رہتا تھا. وہ صدیق اکبر رسول اللہ کے لاڈلے کو جب اٹھاتے اور مدینے کی گلیوں میں نکلتے لوگ کہتے ابو بکر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کوئی بدعت نہیں کر رہا ہوں, میں نے اسی طرح رسول اللہ کو حسن سے پیار کرتے دیکھا. آج ہم اور آپ کیا پیار کریں گے؟ ہماری اور آپ کی محبت کی ایک کیٹیگری اس حد تک ہے, زیادہ سے زیادہ جیسے میں یہاں آپ کے شہر میں یہ گاؤں میں آیا, عبد المجید باپو ملے, شاہد باپو ملے, ہاشمی باپو ملے, شبیر باپو ملے, یا جو بھی سادات ملے ہاتھ چومتا گیا, بس بات ختم ہو گئی. یعنی اس حد تک ہماری اور آپ کی محبتوں کا تقاضا ہے. لیکن یہ رسول اللہ کے وہ صحابہ ہیں جن کو اتنے بڑے مراتب حاصل تھے پھر بھی وہ شہزادوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے تھے. خود مولائے کائنات کے معاملات میں یہ بات لکھی ہے, بہت ہی مشہور زمانہ بات ہے کہ حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, مولائے کائنات دروازے پر تشریف لائے, ہر صحابی ایک دوسرے کو تک رہے ہیں, مولائے کائنات کھڑے ہیں, لیکن واہ صدیق اکبر تمہاری عظمتوں کو سلام. اسی وقت کھڑے ہو گئے اور مولائے کائنات سے کہتے ہیں علی یہاں تشریف لے آئیں, میری جگہ پر آپ براجمان ہو جائیں. اور جب صدیق اکبر کی محبت کا تقاضا یہ دیکھا حضور نے تو فرمایا علی فضل والے کو صرف فضل والا ہی جانتا ہے. یعنی یہ فضیلت حضور نے بیان کی کہ فضل والے کو صرف فضل والا ہی جانتا ہے, اس کے سوا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی ان نفوس قدسیہ سے پیار کیا, حضور سے بھی اتنا پیار کیا, حضور کے اہل بیت سے بھی اتنا پیار کیا. اسی طرح دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم, انہوں نے تو تاریخ مطلب اتنی قلم تراز کر دی کہ اللہ اکبر. آج بھی مورخ جب ان واقعات کو لکھتا ہوگا یا کوئی کتاب خان جب پڑھتا ہوگا تو حیرت سے ڈوب جاتا ہوگا کہ رسول اللہ کی محبت کی خاطر انہوں نے اہل بیت سے کس حد تک محبت کی ہوگی کہ اپنے بیٹوں سے بھی مخاطب ہوتے تھے تو یوں کہتے تھے زندگی میں کبھی حسن و حسین کا مقابلہ نہ کرنا, اس لیے کہ تو عمر کا بیٹا ہے اور حسن و حسین اس کا نانا مصطفیٰ ہے, نانی خدیجہ ہے, بابا علی ہے اور ماں فاطمہ تو زہرا ہے. اور بیٹے سن, کائنات میں تو سب کچھ لا سکتا ہے لیکن حسنین جیسی فضیلت تجھے میسر نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ کائنات میں ان کے نانا جیسا نہ کوئی نانا ہے, نہ ان کی نانی جیسی کوئی نانی ہے, نہ ان کے بابا جیسا کوئی بابا ہے, اور نہ ان کی ماں جیسی کسی کی ماں ہے. یہ رسول اللہ کے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اس حدوں تک انہوں نے محبت کی. اور اس سے بڑھ کر بتاؤں, دو روایتیں دونوں صاحبزادوں کے تعلق سے اور دونوں خلیفہ کے تعلق سے یہ مشہور ہیں. مختلف کتابوں میں آپ دیکھیں گے, ایک امام حسن کے حوالے سے, ایک امام حسین کے حوالے سے, ایک صدیق اکبر کے حوالے سے, ایک فاروق اعظم کے حوالے سے. جیسے مسجد نبوی میں شہزادے آئے اور حضور کے وصال کے بعد جب ابو بکر یا فاروق اعظم کو منبر پر دیکھا بیٹھا نا تو فرمایا اے ابن ابو قحافہ کے بیٹے نیچے اتر, یہ تیرے باپ کا منبر نہیں میرے نانا کا منبر ہے. یہ جملے یعنی آج ہماری اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ ہم کسی سید کا اتنا جملہ جلدی برداشت نہیں کرتے, لیکن یہ محبتوں کا اظہار تھا. وہ جانتے تھے کہ جس نے مولا کائنات ماں فاطمہ امام حسن و حسین کو راضی کر لیا اس نے رسول اللہ کو راضی کر لیا. یہ جملے ہیں, کہا یہ تمہارے باپ کا منبر نہیں ہمارے نانا کا منبر ہے. لیکن اتنا سننے کے باوجود بھی وہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین ہونے کے باوجود بھی منبر سے نیچے اتر جاتے, شہزادے کو منبر پر لا کر گود میں بیٹھ کر کہتے شہزادے تو نے سچ کہا, یہ ہمارے باپ کا منبر نہیں تمہارے نانا کا منبر ہے. یہ وہ نفوس قدسیہ ہے. اس کے بعد آپ چلیں, کائنات میں ایک عبقری شخصیت گزری ہے, حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا نام سنا ہوگا. یہ کائنات کے وہ پہلے مجدد ہیں کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں
یعنی اپنے دور میں جب وہ خلیفہ بنے تو انہیں بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا گیا ہے، یعنی یہ عمر ثانی کے لقب سے مشہور ہوئے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رسول اللہ کے خاندان میں غالباً حضرت امام حسن کے پوتے جب ان سے ملنے آئے تو باقاعدہ ان کا احترام کیا، ان کو اپنی مسند پر بٹھایا اور پیر دابنے لگے، پیر ان کے دابے اور خدمت کی، اور پھر پوچھا شہزادے آپ کا آنا کیسے ہوا؟ انہوں نے اپنی بات پیش کر دی، اور جب حاجت پیش ہو گئی اس کے بعد ہاتھ دبائے، یعنی باقاعدہ خدمت کی. کون؟ وقت کا خلیفہ عمر ثانی ہے، اور جن کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ جیتے جی ان کی مغفرت اور بخشش کی ضمانت ملی ہوئی وہ بندہ جب شہزادہ رسول کے ہاتھ پیر دباتا ہے نا تو دباتے دباتے ایک چٹکلی لیتے ہیں، یعنی چروٹھی بھرتے ہیں، اور جیسی وہ چٹکی لی اس کے بعد کان میں کہتے ہیں شہزادے یہ چٹکلی یاد رکھنا، قیامت کے دن نانا کی بارگاہ میں میری شفاعت کے لیے سفارش کر دینا. یہ رسول اللہ کے بیٹوں سے محبت ہیں. اور جب وہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے اعتراض کیا، کہا پہ امیر المؤمنین نے اپنے اتنی عزت کی. اللہ اکبر. ان کا جواب سنیے، سیدوں سے محبت کریں تو صرف اس لیے کریں، صحیح بتا رہا ہوں. اور شہزادوں کی بارگاہ میں ایک ملتمس مطلب التجا کرتا ہوں، میں تو ایک ڈاکیا ہوں جس کو یوں بولتے ہیں ٹپالی، میں آپ کے نانا کا ٹپالی ہوں اور حاضر ہوا ہوں. میں آپ کو کوئی مطلب حکم نہیں دے رہا، نہ نصیحت کے قابل ہوں، صرف ایک خط آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ہر شہزادہ رسول کو بھی چاہیے کہ وہ شہزادہ رسول کا ادب کریں. ہاں، اس لیے کہ کائنات میں رسول اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص قرب میں اگر سب سے زیادہ نسبی اعتبار سے آپ دیکھنے جائیں تو سیدہ کائنات سے افضل کوئی نہیں. یعنی حضور نے جس کو اپنا دل کہا، لیکن تاریخ جتنی بھی ہے، احادیث جتنی بھی ہے، صحابہ کے اقوال ہیں، خود اہل بیت کے اقوال ہیں کہ جب بھی سیدہ کائنات بعد شادی کے جب بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی حضور سیدہ کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب حضور تشریف لے گئے تو سیدہ کھڑی ہو گئی. پتہ چلا ایک سید کے لیے دوسرا سید کھڑا ہو جائے تو یہ رسول اللہ کی بھی سنت ہے اور ماں خاتون جنت کی بھی سنت ہے. یعنی غلام اگر کھڑا ہو جائیں آقا کے لیے یعنی سید کے لیے تو یہ بڑی بات ہے. یعنی غلامی ہے ہی یہی کہ سیدوں کے لیے کھڑا ہوا جائیں، لیکن سید کے لیے بھی کھڑا ہو جائے نا تو یہ خاندانی سنت زندہ ہوگی. یہ بہت بڑی بات ہے. اور میرے ایک استاد کہا کرتے تھے، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائیں، میرے استاد کہا کرتے تھے کہ گھر میں ایک ماحول بنانا چاہیے. میں نے کہا کیا حضور؟ کہا ہر چھوٹا بڑے کا ہاتھ چوما کریں. میں نے کہا حضور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا جو ہاتھ چوما جاتا ہے نا، کہا ہاں، کہا اس میں بڑی محبت ہے، ایک احترام ہے. میں نے کہا ہاں. کہا وہ ہاتھ چومنے والا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ جو کہیں گے نا وہ ماننے کے لیے میں تسلیم کرتا ہوں، یعنی مان لوں گا. اب یہ محبت اسے کبھی نافرمانی نہیں کرنے دے گی، یہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا. آج ہمارے یہاں یہ سچویشن ہے، اللہ ماشاءاللہ ہم بڑے کمزور ہو گئے، ہم نے احترامی کہاں سمجھا. اللہ اکبر. حضرت امام حسن اور امام حسین سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ یعنی جس کو رسول اللہ نے جیتے جی یہ کہا تھا، کہا یہ میرے دونوں لال جو ہے نا وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور یہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قریب تھے کہ حضور نے نواسے نہیں اپنا بیٹا کہہ کر پکارا ہے زندگی میں. اور کتنا پیار کیا، جتنا سگا باپ پیار نہیں کرتا ہوگا اتنا رسول اللہ نے شہزادوں سے محبت فرمائی ہے. اب ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ایک بار بات چیت ہو گئی آپس میں، کن کے؟ امام حسن اور امام حسین کے درمیان. اب یہ کوئی عام بندے تو نہیں ہے نا، بات چیت ہو جاتی ہے. اب بات چیت میں انبن ہوئی، دونوں الگ ہوئے، صحابہ کو پتا چلا تو کوئی حضرت امام حسین کے پاس، کوئی حضرت امام حسن کے پاس. اب ایک دن بیت گیا، دوسرا دن بیت رہا. کسی نے جا کر امام حسین سے کہا سرکار، کہا کیا؟ کہا 2 دن ہو گئے. کہا جی. کہا آپ کے بڑے بھائی ہیں وہ، آپ کو چل کر سامنے سے سلام کر لینا چاہیے، کیونکہ نانا کی حدیث ہے کہ 3 دن سے زیادہ ابولا نہیں رہنا چاہیے، تو آپ جائیں گے نہیں؟ واہ امام حسین تمہارے تدبر کو سلام، تمہارے علمی فراست کو سلام. کہا جی صحابہ میں نے سنا ہے. کہا کیا؟ کہ نانا نے یہی فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ یہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے. تو کہا کہ آپ چل کر بڑے بھائی کو منع کیوں نہیں لیتے؟ اللہ اکبر. کیسی تعلیم، کیسی تربیت تھی سیدہ کائنات اور مولا کائنات کی اور نانا جان کی.
برجستہ کہتے ہیں کہ میرا جی بھی تو یہی چاہتا ہے کہ میں حسن سے جلدی ملاقات کر لوں، لیکن آپ آ ہی گئے منانے کے لیے تو ایک بات بتاؤں۔ کہا کیا؟ کہا میری ایک بات اگر امام حسن تک پہنچا دو نا۔ کہا ہاں۔ کہا وہ بڑے ہونے کے باوجود بھی جلدی جلدی میرے گھر آ سکتے ہیں۔ صحابہ کو حیرت ہوئی کہ امام حسین آپ کون سی ایسی بات بتائیں گے کہ آپ کے کہنے پر امام حسن یہاں تک آ جائیں گے آپ کو منانے کے لیے؟ کہا ایک بات ایسی میں جانتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا بتا دو گے؟ کہا بتا دیں گے۔ کہا جاؤ امام حسن کے پاس اور جا کر کہنا نانا جان نے کہا ہے کہ صلح کرنے کے لیے جو سب سے پہلے سلام اور ہاتھ بڑھائے گا اور ملنے کے لیے آئے گا وہ سب سے پہلے جنت جائے گا، اور حسین کی تو تمنا ہی یہی ہے کہ حسین پہلے جنت نہ جائے، مجھ سے پہلا میرا بھائی امام حسن جنت میں جائیں۔ یہ کسی پٹھان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ کسی منصوری کی بات نہیں کر رہا ہوں، کائنات کے تمام سیدوں کے نانا اور دادا کی بات کر رہا ہوں۔ جو امام حسین کے پاس تدبر تھا، کہا یہ امام حسن سے جا کر سنا دو۔ جیسے ہی پہنچتے ہیں نا، صحابہ نے ابھی یہ بات سنائی، امام حسن تیار ہوئے اور جلدی جلدی بھاگے بھاگے امام حسین کے گھر تشریف لے گئے اور صلح ہوئی، باقاعدہ ملاقات کی۔ یہ ان نفوس قدسیہ کی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے امام خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بھی اتنی عزت کی، اتنا احترام کیا، اور جب رخصت کیا لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اتنی عزت کی، تو سنو سیدوں سے محبت اسی لیے ہی کرنی چاہیے۔ حضور کی حدیث ہے اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ میں تمہیں نعمتیں دیتا ہوں، یعنی اللہ نعمتیں دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ یہ نعمتیں بھی میرے صدقے میں ملتی ہے، اور پھر حضور نے فرمایا میرے خاندان سے صرف اس لیے محبت کرو کہ وہ میری عطرت اور میری اہل بیت ہے، یعنی میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جب یہ کہا نا کہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے مسند پر بٹھایا، پیر دبائے، ہاتھ دبائے، فرمانے لگے میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ کیا کہا؟ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جو سیدوں سے اچھا سلوک کرتا ہے نا، کہا ہاں، کہا ان کی دادی اور نانی سیدہ راضی ہو جاتی ہے، یعنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اور کاش اس وقت سیدہ کائنات باقاعدہ حیات ہوتی اور میرا یہ حسن عمل دیکھ لیتی تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ ضرور راضی ہو جاتی۔ میں نے اس لیے ان کی خدمت کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ لوگوں نے کہا ان کے جو چٹکلی لی وہ، تو کہا وہ یاد دہانے کے لیے شہزادے کو کہ قیامت کے دن کم از کم یہ چٹکلا یاد رہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی شفاعت بھی کروانی ہے۔ یہ نفوس قدسیہ ہے۔ کائنات میں ایک عبقری شخصیت اور بتا دوں، اللہ اکبر، جس سے دنیا حضرت امام اعظم کا نام دیتی ہے۔ یہ کائنات کی وہ عبقری شخصیت ہے کہ جب وہ کعبے میں 2 رکعت پڑھتے ہیں نا، یہ کسی مدرسے کے مدرس نہیں، یہ دارالفتہ میں بیٹھنے والے مفتی صاحب نہیں ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن امام اعظم اس مرد کلندر کا نام ہے کہ 2 رکعت جب نماز پڑھ کے سلام پھیرتے کعبے کے اندر تو آواز آتی ہے ابو حنیفہ تم نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا، اور تمہاری جو بھی قیامت تک تقلید کرے گا ہم نے اسے بخش دیا۔ جس کے نام پر اتنے مجدے ملتے ہیں، اور جب وہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ان کے سلام کا جواب ملتا ہے۔ کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ حضور کسی کو اپنی بغل میں لے کر لے جا رہے ہیں سہارا دے کر، کسی نے پوچھا حضور یہ کون ہے؟ خوش نصیب کہ جو اپنے آپ کی بغل میں ہے اور آپ اسے سہارا دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ نعمان بن ثابت ہے، یعنی یہ حنفیوں کا امام ہے، لیکن درسگاہ میں کہیں بیٹھے ہیں، گھر پہ کہیں بچے کھیل رہے ہیں، تھوڑی دیر ہوتے ہیں تو امام اعظم کھڑے ہوتے، تھوڑی دیر ہوتے ہیں تو پھر کھڑے ہوتے، تھوڑی دیر اٹھک بیٹھک چالو ہو گئی، اور جب اٹھک بیٹھک لوگوں نے دیکھیں تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ بھی کوئی اٹھنے بیٹھنے کا وقت ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا بار بار اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ برجستہ فرمایا، کہا باہر کچھ بچے کھیل رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ان میں ایک شہزادہ رسول بھی ہے، یعنی رسول اللہ کا بیٹا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جب وہ مجھے نظر آتا ہے نا تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ کم از کم ان کا احترام جو لازم ہے۔ یہ بڑے لوگوں نے اتنا کیا، اور اسی کے ساتھ ان کا زمانہ جو ہے نا وہ حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام محمد باقر، یہ بڑے نفوس قدسیہ ہیں جو ائمہ اہل بیت ہیں، ان کے زمانے میں ان کے دن بیتے ہیں، لیکن جب ان سے عمر پوچھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کتنے سال کے ہیں، تو یہ نہیں کہتے کہ میں 60 سال کا ہوں، بلکہ فرماتے ہیں
میری عمر جو صرف 2 سال ہے. لوگوں نے پوچھا اتنے بڑے امام ہو کر 60 سال کے ہو کر 2 سال بتا رہے ہیں. فرمانے لگے میں اپنی عمر اسے شمار کرتا ہوں جو امام جعفر صادق اور امام باقر کی بارگاہ میں گزری ہیں. یعنی یہ نفوس قدسیہ تھے جنہوں نے اس حد تک ان کی مطلب عزت کی تعظیم کی. آج ہمیں بھی تعظیم کرنی چاہیے, محبت کرنی چاہیے. اور محبتوں کا تقاضا ہمیں اور آپ کو کب آئے گا؟ جب ہمارے دل میں سچا عشق رسول پیدا ہوگا. صحیح بتا رہا ہوں, ورنہ یہ دل جو ہے نا وہ 1 سیکنڈ میں 100 بار بدلتا ہے. اس کا نام قلب ہے ہی اس لیے. یعنی کبھی ادھر گم جائے گا, کبھی ادھر گم جائے گا, 100 بار وہ بدلتا رہتا ہے. لیکن جس کی طرف حضور کا رجحان ہو گیا اور وہاں سے صرف ایک اشارہ, اور کیسا اشارہ؟ میں تو ابرو کہتا ہوں, ان کے تو ابرو بھی ہلانے کی دیر نہیں ہے. وہ صرف اپنی شان چاہ لے تو پھر نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں. بڑی بڑی عزت کرنے والے لوگ دنیا میں اہل بیت کے گزرے ہیں. میں ایک اشارے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شہزادوں سے اچھا سلوک کر لیں یا شہزادے ایک دوسرے سے اچھا سلوک کر لیں تو پھر حضور کی بارگاہ سے انعام کیسے ملتا ہے؟ اور اس میں کہنے جانے ضرورت نہیں پڑتی کہ فلاں چیز آپ کہنے جاؤ گے تو یہ ہوگا. نہیں, وہاں ایسے ہی پتا چلتا ہے. حضرت جنید بغدادی کے تعلق سے بڑا مشہور ہے. یہ وقت کے امام حضرت سری سختی کے بھانجے ہیں, اور یہ اتنے بڑے ولی کامل ہیں کہ ان کی بارگاہ میں یہ پروردہ ہیں. لیکن ایک زمانے تک انہوں نے اکھاڑا بھی کھیلا ہے, یعنی پہلوان تھے. ایک شہزادے کی عزت کر لی, اور وہ بھی کہاں؟ جہاں اتنا دام لگا ہوا تھا کہ جنید کا گھر بھر جاتا. لیکن صرف ایک شہزادے کے خاطر اپنی ہار مان لی, یعنی اپنی بے عزتی برداشت کر لی. اور جیسی بے عزتی برداشت کی, لوگوں نے تو اس وقت جوتے برسائے. سید کا احترام کرنا تھا, سید کی لاج کے لیے انہوں نے اپنی بے عزتی برداشت کر لی, اور اسی میں جوتے بھی پڑے, تانے بھی, تنقید بھی, گالیاں بھی, پتھر بھی, یہاں تک کہ اکھاڑے میں سے اٹھنا بھاری ہو گیا. اور آپس میں اپنے آپ سے کہتے تھے جنید آج تو جتنی بھی تھی نا سب مٹی میں مل گئی, سب مٹی میں مل گئی, سب مٹی میں مل گئی. یہ جملہ دھڑکا رہا تھا بھی نفس. اتنے میں ضمیر نے جھنجھوڑ کر کہا جنید ٹھہر جا, جس کے لیے عزت گوائی ہے نا ان کا نانا بچانا بھی جانتا ہے, ان کا نانا عزت دینا بھی جانتا ہے, گھبرانا نہیں. وہیں سے سہمے اٹھے, بازار میں بھی لوگ تنقید کر رہے تھے, سہمے گھر پہنچے, لیکن ننڈال ہو چکے تھے, پتھر, جوتے, تنقیدیں اور ایسے جملے سن رکھے تھے. جیسے گھر پہنچے نا تو جا کے سیدھے لیٹ گئے, اور بڑے تھکے ماندے, اور اندر تو ٹوٹ گئے تھے بالکل. لیکن واہ, مجھے وہ بزرگ کی بڑی پیاری بات یاد آتی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی کرنا چاہیے. ہم سب سے دعا کراتے ہیں, کبھی کبھی اپنوں سے بھی دعا کرا لینی چاہیے. صحیح بتا رہا ہوں, اس لیے کہ اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ بھائی امام صاحب ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے, ایسا ہے نہیں. اللہ کے یہاں تو بس مانگنے والا چاہیے, وہ بے نیاز ہے, جس کی چاہے قبول کر لے. حضرت سید الحلمہ یہ واقعہ بیان فرماتے تھے کہ غوث پاک کے زمانے میں ایک بندہ تھا چور, لیکن بہت ساری جگہ پر وہ آیا گیا ہوگا تو کہیں مرید بننے کا موقع نہیں ملا, تو اس نے ٹھانڈ لی کہ کل صبح باہر نکلوں گا نا, جو بھی ملے گا مرید بن جاؤں گا. اب جیسے ہی رات میں مطلب نکلا وہ گھر سے باہر صبح کے وقت قریب میں فجر کے, تو اتنے میں ایک چور جا رہا تھا, کب پکڑ لیا, حضرت کہ مرید بناؤ. وہ لوگ بیچاروں کا اپاڑی نہ جاتا تو کیا تھے تو کہ بھائی تو منے میں کہ دے آما جو اجان تھا ان کا گنجواڑو تھا تو ہوں پکڑائی جائے, ایک ہے نہیں منے مرید بناؤ تو اج میں کوں. وہ لوگ ہاتھ پکے لائے گئے کہ باپو ہوئے رہے جو تمہیں میں کو تمہیں جلدی منے جاؤ, نہیں کہ مرید بنا لو. اب وہ بھی سمجھ گیا کہ اگر اس کو چھڑایا نہیں نا جان اپنی تو یہ بھی پکڑوا دے گا, اس سے بہتر ہے کہ اسے جانی چھڑانا ہے. تو کہا مرید بننا ہے نا, کہا ہاں. کہا فلاں پہاڑی پر چلا جا, وضو کر لینا, 2 رکعت نماز پڑھنا, چھلا سجدے میں سو جانا, جب میں آؤں نا تب سر اٹھانا. یہ زمانے کے لوگ بھی رہے تو سمجھا دیا, کہا اوپر چلا جا. اب وہ اوپر چلا گیا بیچارہ, وضو کر کے سیدھی 2 رکعت پڑھ لی اور چھلے سجدے میں سو گیا. اب یہ چور جو ہے وہ اپنی مستی میں گھر گیا, اور گھر جانے کے بعد اپنا جو بھی لایا تھا وہ کھایا پیا. جب رات ہوئی نا تو پھر چوری کا انتظام اس کا کرنا ہی تھا رات کا. اب جیسے ہی نکلا نا تو قدرت کا کرنا ایسا کہ اس نے ٹھان لی, کہا آج کوئی ایسا گھر تلاش کریں گے کہ ایک ہاتھ مارے تو کئی ہفتوں تک چل جائیں. اب وہ سیدھا چلا گیا غوث پاک کے روم میں, اور جیسے ہی غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچ گیا, اب وہاں جو جبہ لٹک رہا تھا نا, ہاتھ لگاتا تو اندھا ہو جاتا, ہاتھ لگاتا تو اندھا لگا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدوں کا مال چوری کرنا
بولو بھائی نہیں چاہیے، ایسے تو کسی کا نہیں کرنا چاہیے، لیکن غوث پاک کا دربار یہ بتا رہا ہے کہ شہزادوں کی چوری کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن بائی چانس اگر کوئی سید کے گھر میں ایسے گھس بھی کیا، واڑی میں بھی ایسے گھس گیا، سید بظاہر وہاں موجود ہو یا نہ ہو، لیکن ان کے باپ دادا دھیان تو ضرور رکھتے ہیں۔ ہاں اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، حضور مخدوم پاک کا فرمان ہے کہ جتنے بھی مخدوم زادے ہیں ان کو تنہا نہ سمجھنا، ان کے اعمال کی طرف نہ دیکھنا، ان کی پیٹھ کے پیچھے دیکھنا کتنے بڑے بڑے بیٹھے ہیں۔ یہ ہمیشہ ان کی روحانیت طاری رہتی ہے۔ تو یہ بندہ بیچارہ جو تھا نا، ہاتھ لگاتا تو آنکھیں چلی جاتی، اس نے 3 بار ٹرائی کر لی، چوتھی بار سمجھ گیا کہ آنکھیں بھی گواہ نہیں ہونا تو یہ جبہ اڑنا چاہیے۔ اب اس نے فوراً جبہ چھوڑ دیا، آنکھیں تو صحیح تھی، چھپ گیا۔ اور جیسی رات تھوڑی تہائی تک پہنچی نا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت خضر آئے، سلام کلام کے بعد کہا ایک ابدال کا انتقال ہو گیا، کہا ہاں، کہا ابھی اور اسی وقت مقرر کرنا ہے، کہا یہ کونے میں جو بیٹھا ہے نا، کہا ہاں، کہا اسی کو لے لو۔ جیسے خضر گئے اور کہا چل، تو کہا کہاں، کہا چل تو صحیح غوث پاک کی بارگاہ میں۔ تو کہا حضرت معذرت چاہتا ہوں، میں چور ہوں اور اسی نیت سے گھر میں گھسا تھا۔ کہا جب گھسا تھا نا تو چور تھا، اب جنہوں نے بلایا ہے نا وہ چور رہنے نہیں دیتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ کہا چل، جیسے لے گئے بارگاہ میں، ایک نگاہ ڈالی، ظاہری دیا، پھر اس کے بعد بال مچھ وغیرہ جو کچھ سیدھا کرنا تھا وہ سیدھا کیا اور لباس زیب تن کرایا اور سینے سے سینہ ملایا نا تو ولایت کی اعلیٰ منزل ابدال کی منزل پر فائز فرما دیا۔ اور جب ابدال بنا دیا خضر سے کہا لے چلو۔ لیکن جب نکلنے لگے نا تو یہ روایت فیض احمد اویسی صاحب نے بھی لکھی ہے اور شیخ نصیر الدین قادری برکاتی ہاشمی نے بھی لکھی ہے۔ کہا جب وہ جانے لگے نا تو سید العلماء فرماتے تھے کہ خضر علیہ السلام سے غوث پاک نے یہ کہا یہ حضرت کو لے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں، کہا ان کا ایک مرید پہاڑ پر سجدے میں سو رہا ہے، یعنی وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، ان کو بتانا کہ یہ مرید بنا کے جائیں اپنے ابدال کی منزل پر۔ اب جیسے وہاں پہاڑ پر پہنچے خضر علیہ السلام نے دیکھا تو ایک بندہ سجدے میں، کہا اٹھ، تو سجدہ میں تسبیح پڑھتے پڑھتے یعنی منع کر رہا ہے۔ 3 بار آواز دی، کون؟ خضر، جن کو تمام اولیاء تلاش کرتے ہیں، یہ بندہ ایک پیر کی محبت میں سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا ہے۔ آج ہماری اور آپ کی محبتیں کہاں گئی نا، اللہ بہتر جانے۔ رسول اللہ کی محبت میں ہمارا سر جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہماری محبت، یہ پیر کی محبت ہے، کہہ دیا سر جھکا کر رکھنا، اٹھا نہیں رہا۔ خضر آ گیا سامنے، لیکن خضر علیہ السلام کی آواز پر بھی لبیک نے کہا نہیں اٹھوں گا۔ اتنے میں وہ ابدال جو بنے تھے نا، انہوں نے کہا خضر آپ سائیڈ میں ہٹ جائیے، یہ آپ کی آواز نہیں پہچانے گا۔ کہا میں خضر ہوں، میں تمہیں مقرر کرنے لے جاتا ہوں اور یہ میری آواز نہیں۔ کہا آپ کی آواز سے وہ نہیں اٹھے گا، اور ٹرائی کرنی ہو تو آپ نے 3 بار کر لی، اب میری ایک آواز مجھے بھی تو لگانے دیجئے نا۔ اب جو تھوڑے وقت پہلے چور تھا وہ اب ابدال ہے، اس نے جیسی آواز دی نا، اس نے فوراً تسبیح پوری کر لی، جلدی سے اتحیات ختم، سلام پھیرا، کہا حضرت آپ آگے۔ تو خضر مسکرائے، کہا بندے تعجب ہے تجھ پر، ہر ولی مجھ سے ملاقات کی تمنا کرتا اور تو سجدے میں سر رکھ کر کے مجھ سے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ تو کہا خضر آپ بھی سب کو ایسے تھوڑو ملتے ہیں۔ کیا کہا؟ آپ بھی سب اس کو تھوڑا ایسے ہی تھوڑو ملتے ہیں۔ کہا تو؟ کہا آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے نا تو یہ پیر صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی ان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو جن کی وجہ سے جس کو ملتا ہے نا، تو کائنات میں ہمارے صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات میں کوئی بھی مرید ہو، کہیں بھی بھٹک لے، وہ جائے، جس کو جو ملتا ہے نا وہ اس کو اس کے پیر سے ہی نصیب ہوتا ہے، بس بات ختم۔ اس لیے انہوں نے یہ جملہ کہا، اور اس کے بعد اللہ اکبر، ہمیں اور آپ کو یہ تصور دیا کہ حقیقی معنوں میں ہمیں اور آپ کو ان شہزادوں کے ساتھ کسی محبت کرنی چاہیے۔ وقت کے امام اعظم ہیں، لیکن انہوں نے یہ 2 سال گزارے نا تو وہ اپنی زندگی سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک کائنات کی ایک عبقری شخصیت، اللہ اکبر، کہ جن کے نام پر خود امام اعظم یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا نا کہ عبداللہ، اے اللہ کے بندے حنیفہ، تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو امام اعظم جن کے نام سے یوں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ نعمان بن ثابت کیا لائے ہو، تو میں اپنا ایک شاگرد پیش کر دوں گا جن کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے۔ وہ عبداللہ ابن مبارک جو ابدال کی منزل پر فائز تھے، لیکن بڑے کامل الایمان اور بڑے یقین میں پختہ تھے، اللہ اکبر،
کتنے پختہ رہے ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت بڑے بزنس مین بھی تھے, بہت بڑے مجاہد بھی تھے. اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا. کسی نے پوچھا, کہا یہ ساری چیزیں آپ جو کماتے ہیں اس کا منافع کہاں ڈالتے ہیں؟ کہا پڑھنے اور پڑھانے والوں پر خرچ کرتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا جب یہ پڑھنے والے اور پڑھانے والے فارغ البال رہیں گے نا تو ہماری قوم کے بچے اچھی طرح پڑھ لیں گے. میں نے ابھی چند روز پہلے میں حاضر ہوا تھا, ہمارے فاروق باپو نے بتایا الحمدللہ آپ کے یہاں مدرسہ بھی اچھا چل رہا ہے آپ کے گاؤں میں, اور دوسرا یہ کہ جو بچیوں کے لیے آپ کی فکر تھی تو وہ بھی عنقریب انشاءاللہ آپ کے ہی گاؤں میں انشاءاللہ بہترین ایک مدرسہ ہماری قوم کی بیٹیوں کے لیے بھی بننے کا ایک مستقبل کا پلان ہے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو سب کو یہ عزم دیا کہ ہم اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے ایک بہترین درسگاہ کھولنے جا رہے ہیں. اس میں بڑا زور لگانا, بڑی کوشش کرنا, اس لیے کہ جوان سدھرتا ہے نا تو صرف وہ بال بچوں کو سدھار سکتا ہے, لیکن قوم کی ایک بیٹی جب سدھرتی ہے نا تو دو خاندان کو وہ سدھارنے کا کام کرتی ہے. تو اس معاملے میں الحمدللہ آپ لائی کے مبارکباد ہے. لیکن سن لو, اتنے بڑے امام اور اتنے بڑے ابدال پڑھنے اور پڑھانے والوں کے بارے میں اتنے فکر مند تھے, لیکن وہ وقت کے ابدال ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ کے خاندان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک بار کسی شہزادی کے تعلق سے ان کو پتہ چل گیا جو حج کے موقع پر تھے, اور ابھی بھی یہ حج کے ایام ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے یہاں شوال کے آخری 10 دن, یہ ذی القعدہ کا مہینہ پورا, اور ابتدائی 12 دن 13 دن جو ہے وہ ذی الحجہ شریف کے, یہ پورا مہینہ جو ہے نا 2-3 مہینے, یہ سب دنوں کو ہم ایام حج میں شمار کرتے ہیں. حالانکہ مخصوص ایام 5-6-7 ہے, لیکن اس کے سوا بھی پہلے کے سفر کے لحاظ سے اس کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں قافلے چل پڑتے تھے. تو انہوں نے حج کا ارادہ کیا, اور اسی حج کے لیے انہوں نے 500 درہم جو تھے نا وہ اکٹھا کر کے رکھے تھے کہ خریدی کر کے پھر نکلوں گا. لیکن اسی درمیان ایک شہزادی کے ساتھ کسی بہانے سے ان کی ملاقات ہو گئی, اور اس شہزادی کی بارگاہ میں انہوں نے یہ 500 درہم پیش کر دیا. کہا حج کے لیے نہیں جاؤں گا. لوگوں نے کہہ دیا کہ عبداللہ ابن مبارک حج نہیں کرو گے؟ کہا نہیں. کہا ابھی تک تو تیاری کا انتظام آپ کرنے جا رہے تھے بازار, اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں. کہا میں نے حج فرض جو تھا نا وہ ادا کر لیا ہے, اب یہ مجھ پر فرض نہیں تھا, لیکن میں نے جو کام کیا ہے نا. کہا ہاں. کہا اللہ اس کے عوض میں اللہ مجھے حج نفل سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے. یعنی انہوں نے خدمت کی اپنی قوم کے اندر, یعنی سماج میں ایک غریب خاتون کی خدمت کر دی, بس یہ خدمت کرنا تھی. اب یہ خدمت کر کے اپنے گھر چلے گئے, اور جب حجاج کرام جانے لگے تو چھوڑنے کے لیے گئے, اور حجاج کرام کا قافلہ بھی روپوش ہو گیا. اس کے بعد گھر آ گئے, اور ایک زمانے کے بعد جب حجاج کرام واپس آئے نا تو پھر استقبال کے لیے واپس پہنچے, اور جیسے ہی حجاج کرام جہاز میں سے اترتے ان کی ملاقات کرتے, اور جیسے جیسے ملاقات ہوتی گئی تو آپس میں ہے نا کہ ملتے جلتے پھر کہتے حج آپ کو مبارک ہو یا عمرہ مبارک ہو. تو جو بھی یہ کہتا نا تو آپ سامنے سے کہتے, اس سے پہلے وہ کہتا عبداللہ ابن مبارک تمہیں بھی مبارک ہو, تمہیں بھی مبارک ہو. اب یہ تعجب کر رہے ہیں کہ میں گیا نہیں اور یہ مبارکبادی پیش کر رہا ہے. بار بار ہر حاجی نے مبارکباد دی, یہاں تک کہ ایک حاجی نے تو حد توڑ دی. ہاتھ میں ایک درہم کی تھیلی تھی, اور اس نے کہا عبداللہ یہ وہی تھیلی ہے جو تم نے مجھے آب زمزم کے کنویں کے پاس عطا فرمائی تھی. یعنی واپس کر دی. اور جیسے یہ دیا نا تو اور تعجب ہوا. کہا میں نے تو یہ تھیلی تو دی نہیں ان کو, اور یہ مجھے زمزم کی بات بتا رہے, تو میں تو مکہ گیا نہیں. اسی حیرت انگیز حالت میں گھر واپس پلٹے. جب رات میں عشاء کی نماز کے بعد سوئے نا تو قدرت کا کمال دیکھیں. اللہ کی قدرت کا کمال یہ ہے کہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے عبداللہ حیرت نہ کرنا. کہا کیا؟ کہا جب حاجی لوگ جو تجھے مبارکباد پیش کر رہے تھے تیری مبارکباد دینے پر, کہا ہاں. کہا اس پہ تعجب نہ کرنا, تو نے جو میری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے نا. کہا ہاں. کہا اس کے عوض میں اللہ رب العزت نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو قیامت تک تیرے نام کا حج کرتا رہے گا. اور تمام حاجیوں نے جو مبارکباد دی ہے اسی کو دیکھا ہے. اور جس حاجی نے یہ 500 درہم کی تھیلی جو تجھے واپس لوٹائی ہے, یہ تیرے احسان کا بدلہ میں نے تجھے واپس ابھی دنیا میں دیا ہے. یہ تو صرف دنیاوی خیرات ہے, جب قیامت میں آئے گا تو دنیا دیکھے گی کہ جو میرے خاندان سے اچھا سلوک کرتا ہے محمد عربی کتنی بڑے انعام سے اسے مالا مال کر دیتا ہے. اور یہ کہہ کر انہیں بشارت دی. یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں. جب اتنی بڑی شان کے مالک ہونے کے باوجود بھی ایک بار ایسا بھی ہوا
ہوتا ہے کبھی کبھی، میں یہ تمام شہزادے جو بیٹھے ہیں نا یہ ہمارے دارالعلوم میں پڑھتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ ان کے کپڑے میلے ہو جاتے تھے نا، تو کبھی کبھی مطلب وہ دھلنے کے لیے کبھی کچھ کرنا پڑتا تھا مجھے، تو پھر معافی بھی مانگ لیتا تھا، لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی حضرت عبداللہ سے بھی ایک بار ایسا ہو گیا، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک بازار سے گزرے تو ایک صاحبزادے ملے اور کہا کیا ٹھاٹ باٹ سے چل رہے ہو اور اتنی اکڑ اکڑ کے چل رہے ہو، تمہاری اتنی عزت ہے؟ تو اب عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا، کہا شہزادے آپ کے نانا کی جو وراثت تھی نا، کہا ہاں، کہا وہ میں نے لے لی۔ کیا کہا؟ آپ کے نانا کی جو وراثت تھی نا اس کو میں نے لے لی، تو اس وراثت کے ملنے پر مجھے یہ ٹھاٹ باٹ ملا، اور میرے باپ دادا کی وراثت جو تھی نا وہ آپ نے لے لی، تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ جب یہ جملہ سنا نا تو شہزادے کے دل پر آر گزری، جب یہ آر گزری نا تو دونوں تو وہاں سے رخصت ہو گئے، لیکن جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑے مقبول بارگاہ رسول تھے، جیسے ہی سوئے نا تو رات میں رسول اللہ کو اس حالت میں دیکھا کہ چہرہ متغیر ہے، اور حضور نے مطلب جلال نظر آیا نا تو حضور کا، تو معذرت چاہنے لگے، کہا حضور آج رخ انور مڑا ہوا ہے، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا عبداللہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرے شہزادوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے، یعنی یہ حضور نے کہا میرے شہزادوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے؟ تو انہوں نے عریضہ پیش کیا، کہا حضور شہزادے نے ایسی بات کہی تو میری منہ سے یہ نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا، کہا جاؤ میرے شہزادے کو مناؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بے چین ہو گئے، اٹھ گئے، اور صبح کا انتظار ہونے لگا، دوڑے ہوئے گھر پہ گئے شہزادہ رسول کے یہاں، اور جیسے ہی وہ راستے میں آ ہی رہے تھے نا تو سامنے سے شہزادہ رسول بھی آ رہے تھے، یعنی رسول اللہ کے بیٹے بھی آ رہے تھے، قدموں کی طرف گرنے گئے نا تو ہاتھ پکڑ لیے، کہا عبداللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جرات میں حضور ناراض سے آپ کو منانے کی بات ہے، آپ راضی ہو جائیں۔ کہا جیسے آپ نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے نا، کہا ہاں، کہا میں نے بھی دیکھا ہے، حضور مجھ پر بھی خفا تھے۔ کہا بیٹے کاش تو میری بھی وراثت کا حصہ پا لیتا نا تو عبداللہ کے یہ جملے تجھے سننے نہ پڑتے۔ یعنی اس انداز میں ایک دوسرے کو خواب میں آ کر ان سے صلح کروائی، ان سے منایا، ایک دوسرے کو راضی کیا۔ پتہ یہ چلا کہ شہزادوں کے تعلق سے کائنات کا کوئی بھی بندہ اگر ایک جملہ بھی کہتا ہے، بظاہر ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے، میں کوئی سخت دل آدمی نہیں ہوں، بڑا نرم دل آدمی ہوں، میرے سینے میں جو دل ہے نا وہ بڑا موم ہے، سخت گفتگو کبھی کرتا ہوں لیکن بڑا موم ہے، لیکن میں نے جتنی بھی کتابیں پڑھی نا اس میں رسول اللہ کے بیٹوں کے حوالے سے یہ پڑھا کہ کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، رسول اللہ کے بیٹوں کے ساتھ اگر کوئی سختی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے یا بدسلوکی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے رسول اللہ کو ضرور پتہ چلتا ہے، اور اگر کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو بھی حضور کو پتہ چلتا ہے۔ اور یہ حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں بھی صحابہ کے سامنے بھی پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں وصال کے بعد بھی لوگوں کو خواب میں آ کر بھی حضور نے یہ پیغام دیا، ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملا کہ ہمیں حضور کی اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے۔ آخر میں جاتے جاتے یوں کہہ دوں کہ جیسے ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے تو اہل بیت کی محبت کی خاطر ہمیں اور آپ کو بھی رسول اللہ کے پیغامات اور پنجے تن پاک کے پیغامات کے مطابق صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور تمام صحابہ سمیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام صحابہ سے ہمیں بھی ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ سے محبت کرنا یہ مولا علی کی سنت ہے، اور مولا علی سے محبت کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ سے دشمنی کی بات کرے یا صحابہ کی محبت میں اہل بیت سے دشمنی کی بات کرے، فقیر برکاتی کا بے روک ٹوک یہ پیغام ہے آپ سے، اس کی بات کبھی نہ سننا، اس لیے کہ اہل بیت کو ناراض کرنے والا بھی رسول اللہ کی بارگاہ سے کاٹ دیا جاتا ہے، اور صحابہ کے بغض والا بھی رسول اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ اس لیے بریلی کا تاجدار ایک ہی پیغام دیتا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ 1450 سال میں صدیق اکبر سے لے کر حضور مفتی اعظم ہند، حضور محدث اعظم ہند تک جس بزرگ کو بھی آپ اٹھا لو گے نا سب کو یہی ملے گا، ایک طرف چار یار ہے تو ایک طرف پنجے تن پاک ہے۔ یعنی یہ نفوس قدسیہ کو ہمیشہ انہوں نے ہاتھ میں رکھا۔ صحابہ کے معاملات میں ایک لفظ بھی گرا ہوا اگر نکل گیا کہیں
یا تمہارے دل میں صرف کھٹکا بھی گزر گیا نا، مجھے اور آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈائریکٹ دربار قادریت سے فوری طور پر کاٹ دیے جاؤ گے۔ اور اس پر میرے پاس ایک دلیل ہے، یہ تجلیات غوث اعظم، اس میں یہ واقعہ نقل ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ حج کے لیے گئے، شہزادہ رسول ہیں، اور وہاں غوث پاک کے خلیفہ تھے۔ آپس طواف میں ملاقات ہو گئی، اور جیسی بات چیت ہوئی نا تو انہوں نے توجہ نہیں دی، انہوں نے غوث پاک کے خلیفہ نے کن کی طرف؟ یہ شہزادہ رسول کی طرف۔ جب شہزادہ رسول کی طرف توجہ نہیں کی تو ان کے دل میں کھٹکا گزرا، کہ یہ ولی کامل ہے، ارے کم از کم مجھے بزرگ تو نہ سمجھتا لیکن کم از کم رسول اللہ کا بیٹا تو جانتا، یعنی کم از کم اتنی تو قدر کرتا، شروع طواف میں توجہ تک نہ دی۔ وہاں سے آگے بڑھ گئے، اور جیسے وہ آگے بڑھ گئے نا تو پھر قیام گاہ پر گئے نا تو انہوں نے خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ آپ یہاں حرم میں ملے تھے لیکن آپ نے کوئی توجہ نہیں کی، کم از کم میری سیادت کا تو خیال کرتے، یعنی میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ یہ خط لکھا انہوں نے کن کے پاس؟ غوث پاک کے خلیفہ کے پاس۔ جیسے انہوں نے یہ بات لکھی نا تو فوری طور پر وہیں سے جواب آیا قاصد کے تھرو، کہ شہزادہ رسول آپ میری قیام گاہ پہ تشریف لائیے، آپ کو جواب مل جائے گا۔ جواب دیا، اور جیسے شہزادہ رسول کے پاس یہ خط ملا نا تو انہوں نے فوراً حاضری دینے کے لیے سفر باندھ لیا، اور وہیں سے جیسے قیام گاہ پر گئے نا تو وہاں کچھ سیڑھیاں تھی، وہیں چڑھ رہے تھے، پیر پھسلا، بے ہوش ہو گئے۔ کون؟ یہ وقت کے ولی کامل جو شہزادہ رسول ہے نا وہ بے ہوش ہوئے، اور جیسے ہی سیدزادے بے ہوش ہوئے تو خواب میں کیا دیکھا کہ ایک محفل سجی ہوئی ہے، یعنی بے ہوشی میں یہ محفل سج گئی، اور پورا مطلب نور کا سماں ہے، آگے بڑھتے گئے پوچھتے جا رہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا آپ کو پتا نہیں، یہ رسول اللہ کا دربار لگا ہوا ہے۔ کہا رسول اللہ کا دربار کہاں؟ ہاں آگے بڑھے، یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ جو تخت پر جلوہ فگن ہے نا وہ رسول اللہ کی ذات انور ہے، اور رسول اللہ کو براجمان دیکھا تو انہوں نے دور سے ہی پوچھا، کہا یہ سیدھی جانب جو 4 بندے کھڑے ہیں وہ کون ہیں؟ تو کہا ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر بن خطاب ہے، دوسرے کا نام عثمان ذو النورین ہے، اور چوتھے کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ اور الٹی جانب جو ایک بندے کھڑے تھے نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ اپنے وقت کا سلطان الاولیاء غوث السمدانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر ہے، یعنی ادھر 4 یار ہیں، ادھر غوث پاک ہیں۔ اور جب یہ دیکھا نا تو یہ شہزادہ رسول جو تھے نا ان کے دل میں کسی نے کچھ باتیں پہنچا دی تھی جس کی وجہ سے 4 یار سے وہ نفرت کرتے تھے اور غوث پاک کو سید تک نہیں مانتے تھے، یعنی بغض پیدا ہو گیا تھا یہ 5 شخصیت کے بارے میں۔ آج ہمارے یہاں افسوس یہ ہے، میں جو گفتگو کر رہا ہوں نا یہ بہت ضرورت ہے، ہمارے یہاں معاذ اللہ سلسلہ قادریہ کے نسب سے وابستہ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو قادری کہنا لوگ شرم محسوس کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ کوئی ناراض ہو جائے گا تم سے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر غوث پاک کے نسب میں ہو فخر سے یہ کہو کہ الحمدللہ میں قادری ہوں، اور اگر مرید ہو تو بھی فخر سے کہو کہ میں قادری ہوں، اس لیے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا مرید نہ بھی ہو صرف وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اسے میرے مریدوں میں شامل فرما لے گا، یعنی جن کی محبت قیامت میں کام دے گی۔ آج ہم اپنے آپ کو ثابت کرنے میں یہ جھجک محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ لوگ اس لیے ثابت نہیں کرتے کہ ماد اللہ یہ شیعہ لوگ جو ہے نا وہ ناراض ہو جائے گے، کیونکہ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ غوث پاک سید نہیں ہے۔ غوث پاک کے تعلق سے یہ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ماد اللہ غوث پاک یہودی ہے۔ آپ برداشت کریں گے؟ ارے ہمارے جگر کہاں مر گئے؟ غوث پاک کے تعلق سے ایک بدبخت لکھتا ہے کہ وہ کافر تھے۔ استغفر اللہ ماد اللہ العظیم۔ ہم قادریوں کا تو شیوا یہ ہے کہ غوث پاک کی مقبولیت، غوث پاک کا تقرب اس حد تک ہے کہ میرا غوث جلی فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اگر کوئی تیسرا ہے تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جن کی راز و نیاز اور رموز و اسرار کی کیفیت یہ ہے کہ جو قادریت سے کٹ گیا وہ سب جگہ سے کٹ گیا۔ اس لیے فخر محسوس کرو اپنے آپ پر کہ اللہ نے غوث پاک کا دامن دیا ہے۔ لیکن سن لو، اس بزرگ نے خواب میں جب یہ دیکھا نہ، کہا یہ 5 تو بالکل قریب ہے۔ آج ہمارے یہاں چند روپیوں کے لیے، چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آدمی یہ بکواس کر رہا ہے۔ کبھی یہ نہ کرنا، کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ رسول اللہ کی بارگاہ جو ہے نا وہ بے نیاز بارگاہ ہے، وہاں ہمیں اور تمہیں نہیں دیکھا جاتا۔ مولا کائنات کی بارگاہ بھی بڑی غیرت والی بارگاہ ہے،
ماں فاطمہ تو زہرا کی بارگاہ بھی بڑی غیرت والی بارگاہ ہے. ارے ہمارے یہاں کوئی امام صاحب کے تعلق سے معلوم کر لینے کہ یہ ایسا کرتا ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں کہ جو غوث پاک کی شان میں گستاخی کریں ہم ان کی بات سنیں گے؟ ہرگز نہیں. اور صحابہ کے تعلق سے جو بات کرے گا نا، ہمارے یہاں تو یہ حال ہے کہ ہم جیسے آٹے میں سے یہ بال نکالتے نا ایسے ہی نکال کے پھینک دیتے ہیں. یہ ہمارا مشن ہے. لیکن یاد رکھ لو، جیسے یہ بزرگ نے یہ دیکھا نا کہ غوث پاک تو اتنے قریب ہے اور چاریار بھی اتنے قریب ہے، اب اسی حالت میں تھے بے ہوشی میں، ان کو سمجھ آ گئی، وہیں بے ہوشی میں توبہ کر لی کہ استغفر اللہ، میں تو اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا کہ یہ رسول اللہ سے اتنے قریب ہے، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں ان کے تعلق سے. وہی توبہ کی. اتنے میں وہ شیخ جو تھے نا اندر، وہ دروازے پر آ گئے اور پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آئے اور کہا بولو سید صاحب. تو کہا حضرت معافی چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا آپ نے میں جو آپ سے جواب لینے آیا تھا نا، کہا ہاں. کہا وہ دروازے کی دہلیز پر ہی مل چکا ہے، یعنی مجھے دکھا دیا گیا. کہا سنو شہزادے، جب آپ بے ہوش ہوئے نا، کہا ہاں. آپ کو یہ سب دکھایا جا رہا تھا نا، کہا ہاں. جب آپ نے آخری اسٹیج پر یہ خواب دیکھا نا تو غوث پاک نے مڑ کر کہا میرے خلیفہ تیرے دروازے پر میرا بیٹا پڑا ہوا ہے، پانی ڈال تاکہ ہوش میں آ جائیں. یعنی یہ بات مجھ سے خفیہ طور پر نہیں تھی، یہ حقیقت ہے جو آپ نے دیکھا. وہیں سے توبہ کر لی. میں کہتا ہوں آج ہمیں اور آپ کو بھی ضرورت ہے اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کر پلاؤ، لیکن کسی صحابی کے تعلق سے ایک جملہ نہ کہنے پائیں. اس کا خاص احتیاط کریں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ کے نام پر انہوں نے اپنی گردنیں تک کٹا دی ہے. رسول اللہ کے لیے بہت کچھ کیا، اہل بیت کے لیے کیا. ہمارا یہی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ یہی ہے. نہ ہم ادھر جھکیں گے نہ ادھر جھکیں گے، بلکہ ایسے دونوں ہاتھ جیسے سیم ہوتے ہیں نا، ایسی اہل بیت اور صحابہ کو لے کر چلیں گے نا تو امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اور بالخصوص میں سید شاہد باپو اور سید ہاشمی باپو اور ان کے تمام پریوار والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے بچوں کی شادی کے موقع پر انہوں نے جشن پنجتن پاک رکھ کر پنجتن پاک کے فضائل میرے جیسے ناکارک کی زبانی بیان کروائے. میں ان تمام کا شکر گزار ہوں. بالخصوص ہمارے دارالعلوم شمس تبریز کے فارغین جتنے بھی حاضر ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں. ہمارے امام صاحب اور ہمارے سید صاحب باہر سے تشریف لائیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ایمان اور عافیت کے ساتھ زندہ رکھیں اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیں. بقول امام عشق محبت قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت اللہ کے واسطے، اور دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس الدین بدر الاولیٰ کے واسطے، اور دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.